وہ جو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا، وہ رات کے 10 بجے آ رہا ہے، اسے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے بچوں نے اور میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس سے پوچھا تم نے کہ تم نے پانی بھی پیا، تمہیں سکون کا سانس بھی آیا؟ جس معاشرے سے مرد آ رہا ہے نا، اس سے گھٹیا قسم کے لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں باہر۔ آپ کو پتا ہے اس کا باس کیسا ہے، آپ کو پتا ہے اس کے کلیگ کیسے ہیں، آپ کو پتا ہے راستے میں اس کو پولیس نے 10 دفعہ روکا ہے، آپ کو پتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، آپ کو پتا ہے ٹریفک میں کیا حالات سے وہ کرایا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کی رزق کمانے کے لیے وہ کن کن لوگوں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، آپ کو پتا ہے اس کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے دفتر میں۔ وہ گھر آیا ہے ایک مکمل گھر دیکھنے کے لیے، وہ گھر آیا ہے سکون لینے کے لیے کہ جو باہر مجھے سکون نہیں ملا میرے گھر میں ملے گا۔ اور گھر میں آتے ہی بیگم صاحبہ اس بات پہ پریشان بیٹھی ہوئی ہیں، غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں نے کہا تھا 8 بجے آئیے گا، آپ 10 بجے آئے ہیں، یا بچوں نے کھانا نہیں کھایا، باہر سے کھانا کھلانا ہے، چلے ابھی یا میں نے کہا تھا کھانا لیتے آئیے گا، بھول کے کیوں آ گئے، آپ کو یاد نہیں تھا ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا، وہ رات کے 10 بجے آ رہا ہے، اسے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے بچوں نے اور میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس سے پوچھا تم نے کہ تم نے پانی بھی پیا، تمہیں سکون کا سانس بھی آیا؟ اگر گھر میں مکمل عورت، مکمل پیکج دستیاب ہو جائے، جب میں مکمل عورت کہہ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں ایسی عورت جو ماں بھی بنے اس مرد کے لیے، ایسی عورت جو دوست بھی بنے، بیوی بھی بنے، غم گسار بھی بنے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو پڑھ لینا کہ مکمل عورت کسے کہتے ہیں۔ جب آ کے نبی نے کہا کہ مجھ پہ آج جبرائیل نے یہ کہا، تو جو بیان چند لائنوں میں بی بی خدیجہ نے کہا آپ کے لیے، جو ہمت افزائی فرمائی، وہ ایک مکمل عورت کی نشانی بیان کرتا ہے۔ اور جب عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ آؤ بھاگ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے، تم تیز بھاگتی ہو کہ میں، اور بی بی عائشہ بھاگتی ہیں اور آپ پیچھے رہ جاتے، جتا کے عائشہ تم تو بہت تیز بھاگتی ہو۔ یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتی ہے ماں کی طرح خیال کرنا، مکمل عورت۔ کہ عورت جو بچوں کو زبان دیتی ہے، غلط لہجہ دیتی ہے اور تیار کرتی ہے کہ باپ کے آگے زبان جو ہے وہ درازی کرو، اونچی آواز میں بولو، بدتمیزی کرو، اور وہ جو کچھ پٹیاں پڑھاتی ہے سکھاتی ہے، وہ پھر بچے باپ کے ساتھ ویسا بیہیو کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ایسی عورت کیوں کرتی ہے؟ مرد تو نہیں کرتا ایسی حرکت۔ کہتے ہیں باپ کا رشتہ کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کا رشتہ کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ ایک ایسا سایہ دار درخت جس کے ہونے سے آپ کو طاقت محسوس ہوتی ہو، جس کے گھر میں ہونے سے آپ کو تحفظ محسوس ہوتا ہو، باپ گھر میں سویا ہو نا، وہ جس عمر میں بھی ہو، تو عورت کو اور بچوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ گھر کے دروازے لگانے ہیں، گیٹ بند کرنا ہے، تالا لگانا ہے، اسے ہوتا ہے کہ تمہارا باپ ہے نا۔ یہ وہ عورت جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو نوجوانی میں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو آ لینے دو تمہارے باپ کو، میں اسے بتاؤں گی۔ باپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو کڑی نگاہ سے دیکھیں، سزا دیں، یہ میری بات نہیں مانتے۔ اس باپ کو پوری زندگی بچوں کے سامنے سختی کروا کے نیگیٹو پورٹری کرتی ہے، اور پھر اینڈ پہ جا کر کہتی ہے تمہارے باپ نے پوری زندگی تمہارے میرے ساتھ یہی کیا۔ کیا باپ صرف اس کام کے لیے رہ رہا ہے کہ آ لینا تو تمہارے ابو کو، میں بتاؤں گی، کرو ٹی وی بند، کرو موبائل بند، ورنہ آ لینا تمہارے ابو کو۔ ابو کا صرف اتنا کام رہ گیا، اس نے آتے ہی بچوں کو ڈانٹنا ہے۔ مجھے بتائیے ابو صبح گیا رات کو گھر آیا، اسے کیا پتا میرے بچے سارا دن کیا کرتے ہیں؟ کون بتاتا ہے اس کو؟ ماں بتاتی ہے ان کو۔ ماں آتے ہی باپ کو بھرنا شروع کر دیتی ہے، اس نے میری بات نہیں مانی، یہ پانی لے کر نہیں آیا، اس کو کہا بریڈ لا دو، اس نے یہ نہیں کیا، بیٹی کو میں نے کہا صفائی کر دو، اس نے یہ نہیں کی، میرے ساتھ کام نہیں کرواتے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میری بات نہیں سنتے۔ اور پھر وہی باپ جب بچوں کو بلا کر ڈانٹتا ہے تو اینڈ پہ جا کر کہا جاتا ہے تمہارا باپ تو شروع سے تمہارے ساتھ بھی ایسا تھا، میرے ساتھ بھی ایسا تھا۔ خود پہلے اس کو بدنام کر دیتی ہیں، خود پہلے اس کو سختی کے لیے رکھا ہوا ہے، خود پہلے اس کو گارڈ کے طور پہ رکھا ہوا ہے، خود پہلے اس کو ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب 60 سال تک اس باپ سے ڈراتی رہتی ہے، بچوں کے قریب نہیں آنے دیتی، تو اینڈ پہ جا کر وہ کہتی ہیں کہ تمہارا باپ تو شروع سے میرے ساتھ ظلم کرتا تھا، تمہارا باپ تو تم لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، تمہیں یاد ہے چھوٹے ہو تمہیں کتنا مارتا تھا، گھر آتے ہی کس طرح سے قبرستان گھر کو بنا دیتا تھا، تمہیں یاد ہے بولنے نہیں دیتا، تمہیں ٹی وی نہیں لگانے دیتا تھا۔ اچھا، کچھ سچویشن میں جب میاں بدتمیزی کرتا ہے یا لہجہ صحیح نہیں رکھتا بیگم کے ساتھ، کسی بھی سچویشن میں، ہو سکتا ہے بیگم بھی اس جگہ پہ، کیونکہ ہم تو ایک پہلو سن رہے ہیں، دوسرا پہلو تو دیکھتے کوئی نہیں، ہو سکتا ہے بیوی بھی کوئی ایسا موڈ ایٹیٹیوڈ بنا رہی ہے، یہ چپ ہے، وہ پوچھے جا رہا ہے جواب نہیں دے رہی، خوش مزاج نہیں ہے، کوئی بھی اس کی بھی طرف سے کوئی سچویشن، اور اگر میاں بدتمیزی کر دیتا ہے یا اونچی آواز میں بول دیتا ہے تو بچے وہ دیکھ کے پھر آگے جا کے باپ سے بدلہ بھی لیتے ہیں۔
بالکل ایسے ایک سرٹن ایج میں جا کے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ دونوں کا پہلو نہیں دیکھیں گے کہ باپ نے وہ اونچی آواز میں بدتمیزی کیوں کی, چیخا کیوں, یا ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کیوں اٹھا تھا, ڈرایا کیوں. تو وہ یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھتے رکھتے آگے جا کے وہ باپ سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے دل میں گرج ہو جاتی ہے, ماں کی سائڈ کے ہو جاتے ہیں. اس سچویشن میں کیا کہیں گے؟ ہاں, آپ نے پہلی بات تو اس کا پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ بچہ ایسی سچویشن میں باپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ماں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ جی, سوسائٹی نے یہ پورٹرے کیا کہ عورت مظلوم ہے, مرد ظالم ہے. اب سوسائٹی یہ نہیں سوچتی کہ مرد ظالم کب بنا ہے, کیسے بنا ہے, اس کو بنایا کس نے, ڈائیگنوس کریں. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک مرد اگر آ کر عورت سے اونچی آواز میں بولا ہے, دیکھیے جس معاشرے سے مرد آ رہا ہے نا, اس سے گھٹیا قسم کے لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں باہر. آپ کو پتہ ہے اس کا باس کیسا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے کلیگ کیسے ہیں, آپ کو پتہ ہے راستے میں اس کو پولیس نے 10 دفعہ روکا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی, آپ کو پتہ ہے ٹریفک میں کیا حالات سے وہ کرایا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کی رزق کمانے کے لیے وہ کن کن لوگوں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے دفتر میں. وہ گھر آیا ہے ایک مکمل گھر دیکھنے کے لیے, وہ گھر آیا ہے سکون لینے کے لیے کہ جو باہر مجھے سکون نہیں ملا میرے گھر میں ملے گا. اور گھر میں آتے ہی بیگم صاحبہ اس بات پہ پریشان بیٹھی ہوئی ہیں, غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں نے کہا تھا 8 بجے آئیے گا, آپ 10 بجے آئے ہیں, یا بچوں نے کھانا نہیں کھایا, باہر سے کھانا کھلانا ہے, چلے ابھی یا میں نے کہا تھا کھانا لیتے آئیے گا, بھول کے کیوں آ گئے, آپ کو یاد نہیں تھا ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا, وہ رات کے 10 بجے آ رہا ہے, اسے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے بچوں نے اور میں نے کھانا نہیں کھایا. اس سے پوچھا تم نے کہ تم نے پانی بھی پیا, تمہیں سکون کا سانس بھی آیا, تمہیں کسی افسر نے وہاں پر پوچھا بھی ہے, تمہیں کسی ملازم نے چائے بھی پلائی تھی؟ نہیں. ہمیں اپنے مسائل کے ساتھ. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی جو شادیاں کر لیتے مرد, دوسری شادی کر لیتے, موسٹلی ان لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں جیسے جو بہت چھوٹی عمر میں شادی کرا دی جاتی ہے جب لڑکوں کی, تو وہ ایک سرٹن ایج میں جا کے جب اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, کمانے لگتے ہیں, ان کے پاس سب کچھ اپنا امپائر ریڈی ہو جاتا ہے, تو وہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی من پسند عورت ملے, وہ شادی کر لیتے ہیں. کچھ یہ ہوتا ہے کہ سچویشن میں گھر ایسی خراب, کچھ بد زبان عورتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تنگ آ کے مرد دوسری شادی کر لیتا ہے. تیسری جگہ پہ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ دونوں کی آپس میں کیمسٹری نہیں بن رہی, چک 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 بچوں کے سامنے, بچوں کا بھی دماغ خراب, بچوں کو گندا ماحول دیا جا رہا ہے, ہر وقت بچے یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں, ایک جگہ آ کے گھر ٹوٹتا ہے, مرد پھر دوسری شادی کا سوچتا ہے. تو اب ایسی سچویشن میں جب مرد دوسری شادی کر لیتا ہے, بچے سارے ماں کی طرف ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے, باپ دشمن ہو جاتا ہے, باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ سچویشن بچے کہتے ہیں ہم کما کے اپنی ماں کو الگ لے جائیں. یہ ساری سچویشن, اس میں کیا کہیں گے؟ آخری ٹائم ہے ہمارا, تو ٹاپک کافی بڑا ہے, مگر ہم ایک لائن کی نفسیات بیان کر دیتا ہوں. کائنات میں مرد کا سب سے بڑا کیتھارسس عورت ہوتی ہے. اور کون سی عورت؟ ایک مکمل عورت. جب مرد کو گھر میں گلے شکوے, الزامات, شکایتوں میں غرق عورت ملتی ہے تو وہ اپنے کیتھارسس کو مکمل کرنے کے لیے مکمل عورت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ اسے دوسری ملے, اسے تیسری ملے, اسے چوتھی ملے, اسے 11ویں ملے, کرے گا. اگر گھر میں مکمل عورت, مکمل پیکج دستیاب ہو جائے, جب میں مکمل عورت کہہ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں ایسی عورت جو ماں بھی بنے اس مرد کے لیے, ایسی عورت جو دوست بھی بنے, بیوی بھی بنے, غم گسار بھی بنے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کو پڑھ لینا کہ مکمل عورت کسے کہتے ہیں. جب آ کے نبی نے کہا کہ مجھ پہ آج جبرائیل نے یہ کہا, تو جو بیان چند لائنوں میں بی بی خدیجہ نے کہا آپ کے لیے, جو ہمت افزائی فرمائی, وہ ایک مکمل عورت کی نشانی بیان کرتا ہے. اور جب عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ آؤ بھاگ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے, تم تیز بھاگتی ہو کہ میں, اور بی بی عائشہ بھاگتی ہیں اور آپ پیچھے رہ جاتے, جتا کے عائشہ تم تو بہت تیز بھاگتی ہو. یہ ہوتی ہے دوستی, یہ ہوتی ہے ماں کی طرح خیال کرنا, مکمل عورت. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کاشف صاحب. ٹاپک بہت بڑا تھا, ہمارے پاس ٹائم کم تھا, مگر خیر اب ایک اور ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے, اس میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اور آخری میں صرف یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ایسے تیار مت کریں, ان کا دماغ خراب مت کریں کہ وہ اپنے باپ کے خلاف غلط لفظوں میں باپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. باپ کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ماں کی عزت ہے. بریک کے بعد